نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن سعيد بن سمعان رحمهم الله تعالى قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوض من أمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما آية ذلك؟ قال أن يقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد، او كما قال۔ آج کا میرا موضوع بری حکومت کی نشانیوں کو بیان کرنا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے حکومت والے اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں؟ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 علامات ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر کسی حکومت میں یہ 3 علامتیں موجود ہوں تو سمجھ لینا یہ اچھے لوگوں کی حکومت نہیں ہے، برے لوگوں کی حکومت ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن سمعان رحمہم اللہ تعالی جو تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ وہ بچوں اور بے وقوفوں کی حکمرانی سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کی حکومت سے اور بے وقوفوں کی حکمرانی سے پناہ مانگ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے بچوں کی حکومت سے بچا کر رکھے اور بے وقوف لوگوں کی حکومت سے بچا کے رکھے، ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارے حکمران بچے بن جائیں جیسے کہ آج کل ایسا ہی ہے، یا بے وقوف لوگ بن جائیں۔ تو حضرت سعید بن سمعان فرماتے ہیں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ مجھے بچا کے رکھی بچوں کی حکومت سے اور بے وقوفوں کی حکومت سے، تو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے حکمران بے وقوف لوگ ہیں اور ہمارے حکمران وہ لوگ ہیں جن کو تجربہ نہیں ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب 3 علامتیں موجود ہوں سمجھ لینا کہ بے وقوفوں کی حکومت آ گئی ہے۔ سب سے پہلی علامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان یقطع الارحام، جب اعزہ اقربا میں قطع تعلقی ہونا شروع ہو جائے، جب اعزہ اقربا میں قطع رحمی ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ بے وقوفوں کا دور آ چکا ہے۔ آج میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اعزہ اقربا میں گھر گھر میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائی کی دشمن ہے،
کہیں بھی صلہ رحمی نظر نہیں آ رہی، ہر جگہ قطع رحمی ہی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا جب اعزا اقربا میں قطع رحمی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ بے وقوف لوگوں کی اور نا تجربہ کار لوگوں کی اور بچوں کی حکومت آ گئی ہے۔ دوسری علامت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی، وَيُطَاعَ الْمُغْوِي، اللہ اکبر، جب گمراہ کرنے والوں کی باتوں پہ عمل کیا جاوے گا، یعنی حکمران ان لوگوں کی باتیں سنیں گے جو گمراہ ہوں گے، جن کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا۔ حکمران ایسے لوگوں کی باتیں سنیں گے جن لوگوں کے اندر دینداری کا نام و نشان نہیں ہے، گمراہ قسم کے لوگ مشیر بن جائیں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی قسم یہ بھی علامت پائی جا رہی ہے، یہ علامت بھی پائی جا رہی ہے کہ گمراہ قسم کے لوگ ہمارے حکمرانوں کے مشیر بن گئے ہیں۔ ہمارے حکمران ان کی بات سنتے ہیں، اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ایک طرف اللہ اس کا رسول کا حکم آ جائے، دوسری طرف مشیر کوئی مشورہ دے دے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، ہمارے حکمران اس کی بات تو سن لیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سنیں گے۔ تیسری علامت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والے لوگوں کی نافرمانی کی جائے گی، یعنی جو حکمرانوں کو اچھی بات بتائے گا کہ میرے بھائی یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ کو چھیڑنا، ناموس رسالت کا مسئلہ چھیڑنا یہ اللہ اس کے رسول کی بغاوت ہے، ایسا نہ کرو۔ کہتے نہیں، ہم نے تو کرنا ہی وہی، ہم نے تو جو ہمیں اوپر سے آرڈر آئے گا ہم نے اس کو ماننا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے دیکھنا ناموس صحابہ کا جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے، ایسا قانون وضع کر دو جس کے اندر صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اگر کوئی دیندار حکمران کو یہ مشورہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں تیری بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی زمانہ آ گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تین علامتیں موجود ہوں گی سمجھ لینا کہ تمہارے حکمران بے وقوف اور نا تجربہ کار لوگ ہیں۔ لیکن یہ بھی بتاتا جاؤں، یہ جو حکمران آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کما تکونون، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اللہ، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران تم پہ مسلط ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا انما اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوگے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ ان کے خلاف گالی گلوچ، یہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ رجوع الی اللہ کریں۔ اے اللہ، ہمارے اعمال، ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔